نہیں، اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، طاہر عاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کلینی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں نقص ہے. نہیں وہی کہہ رہے ہیں، ہماری سب سے معتبر کتاب ہے، لیکن اس کی بھی ہر روایت کو ہم نہیں مانتے. صحیح ہے. اور جس روایت کو مثلا اگر کسی ایک مجتہد نے مانا ہے تو میں نہیں مانتا، میری اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق. اچھا، اسی کے ساتھ مختصر آپ اگر یہ بھی بیان فرما دیں، عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اوور آل میں تشیع کی نسبت سے بات نہیں کروں گا، آپ نے اصلاح فرمائی کہ قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے بڑے چیمہ گوئیاں ہیں، اہل تسنن کے ہاں بھی روایات ہیں، تشیع کے ہاں بھی روایات ہیں. تو مختصر ایک عام مسلمان کیا نظریہ رکھے کہ پیغمبر کے زمانہ میں بین دفتین یہ قرآن موجود تھا، سینوں میں موجود تھا، یا خلیفہ اول کے دور میں جمع ہوا اور مولا علی نے اس کو قبول کر لیا؟ اس کو ذرا واضح کرنا چاہیے. تمام قرآن توقیفی ہے اور تمام آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہے جس طرح قرآن میں ابھی موجود ہیں. ترتیب نزول قرآن اور ہے، ترتیب جو ابھی بین دفتین ہے وہ اور ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے تھے اس آیت کو یہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، یہ اس صورت کی آیت ہے، اس صورت کی آیت ہے. صحیح. اور رہ گیا کہ امیر المومنین نے قبول کیا، بعد میں کسی نے تدوین کیا، اس امیر المومنین نے قبول کیا. ہم نے کہا یہی کہانی ہے. ان روایات سے تحریف لازم بھی آتی ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو نہیں کہتے آپ تحریف کے قائل ہیں. دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ہمارا. صحیح یہ ہے نا، صحیح. ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں جنہیں آپ صحیح مانے بیٹھے ہیں. صحیح، بالکل. بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا، ہمارا آپ کا اختلاف ایک روایت کے صحیح ہونے نہ ہونے پہ ہے. قرآن تحریف نہیں ہے، محرف نہیں ہے. صحیح. تو میں اگر خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ للہ الحمد. اچھا آغا، عنوان سے ہی میں نے بات کا آغاز کیا تو بنیادی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. قرآن مجید کے حوالے سے علماء تشیع کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن حکم ہے، قاضی ہے، فرقان ہے، اور اگر ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے کوئی روایت سامنے آ جائے اور قرآن اس کی تائید نہ کرے تو کیا ائمہ کی اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا یا قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے گی؟ اسی سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. آپ تدارک کرنے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ آپ کیسے تدارک کریں گے. اور یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں، یہ مکتب جعفری کے ساتھ تشیع کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جاتی ہے. صحیح. قرآن پہ حملہ ہے، قرآن کے ساتھ گستاخی ہے. صحیح. کہ دیکھیں آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم شیعہ پہ تحریف کا الزام لگا رہے ہیں، در حقیقت آپ قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. صحیح. قرآن کو محرف کہہ رہے ہیں. جی. در حقیقت آپ خدا کے چیلنج کو چیلنج کر رہے ہیں. تو آپ تدارک ہمارا نہ کیجئے، تدارک اپنا کیجئے. صحیح. ہمیں کچھ نہیں ہوا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہمیں تدارک کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ تشیع کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ کام کرنے والوں کو نقصان پہنچتا ہے. صحیح. اور اس نادانی کی وجہ سے، تشیع سے، اس بغض کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی ایک ایسی کتاب جس پہ سب کا اتفاق ہے، ایک ایسا معجزہ جس کے بارے میں خدا نے خود یہ کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس چیلنج کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اتنی نادانی. اہل قرآن کے دفاع کرنے کی صورت میں اس قسم کا ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں اور قرآن کو محرف ہونے کے دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر دلیل تو ہے نہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور وہی جو کفار کا وتیرا ہے اور کفار قرآن پر حملہ آور ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنا تدارک کریں، استغفار کریں، رجوع کریں. اور اگر ناسمجھی میں کر رہے ہیں تو خدا ناسمجھوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھدار کر رہا ہے تو پھر اسے اپنا تدارک کرنا چاہیے. آپ کا سوال تھا کہ اگر قرآن کے سامنے ائمہ کی کوئی حدیث آ جاتی ہے، ائمہ اہل بیت کی، میں کہتا ہوں قرآن کے سامنے رسول خدا کی حدیث آ جاتی ہے. صحیح. ہمارے سامنے روایت آتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہمارے سامنے حدیث نہیں آتی، ہمارے سامنے حدیث کی روایت آتی ہے. صحیح. وہ حدیث کی روایت اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، آپ بتائیں آپ کیا کریں؟ مسترد کر دیں گے. صحیح. تو آپ نے تو ایسا مقدمہ قائم کیا تھا کہ اہل تشیع کو ہم مشکل میں ڈال دیں کہ ایک طرف آپ کے ائمہ ہیں، ایک طرف قرآن ہے. نعوذ باللہ. رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. بے شک. آپ کس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح. ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں آپ مانتے ہیں وہ اگر قرآن کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟
सही है। आप हमसे नहीं कह सकते, इसलिए कि हमें तो आइमा अहले बैत की ये ज़मानत रसूल खुदा ने दी है कि ये कुरान से जुदा हो सकते ही नहीं है। सही। और अगर उम्मत इनसे मुतमस्सिक हो गई कुरान और सुन्नत से, तो हौज़ कौसर तक लेके जाने की ज़मानत आइमा अहले बैत हैं, कुरान है। सही। अच्छा, इसी के साथ मुख्तसर आप अगर ये भी बयान फरमा दें, आम तौर पर ये भी एतराज़ किया जाता है, ओवरऑल मैं तशय्यो की निस्बत से बात नहीं करूँगा, आपने इस्लाह फरमाई कि कुरान मजीद की तदवीन के हवाले से बड़े चेमा गोइयाँ हैं, अहले तसन्नुन के यहाँ भी रिवायात हैं, तशय्यो के यहाँ भी रिवायात हैं। तो मुख्तसर एक आम मुसलमान क्या नज़रिया रखे कि पैगम्बर के ज़माना में बैन दफ़ातैन ये कुरान मौजूद था, सीनों में मौजूद था, या खलीफे अव्वल के दौर में जमा हुआ और मौला अली ने उसको कबूल कर लिया? इसको अगर आप वाज़ेह करना चाहें। तो फिर जब कुरान पे जब बात जाती है, हमारा ईमान है और हर मुसलमान का यही ईमान होना चाहिए। सही। अगर ये ईमान न हो तो फिर वो एक मुश्किल में खड़ा हो जाएगा। एक तरफ उसकी सही होगी और एक तरफ कुरान सही होगा। सही। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इसलिए कि आपके यहाँ जो कहानियाँ हैं सही के नाम से, उसमें यह है कि कुरान तदवीन नहीं हुआ था। अलबत्ता उलमा अहले सुन्नत में बहुत से मुहक्किकीन ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते। हमारा अकीदा है और हम कहते हैं मुसलमानों का अकीदा है, सही। कुरान को समझने वालों का अकीदा है, कुरान पे ईमान रखने वालों का अकीदा है कि कुरान को रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमा फरमाया था। सही। और ये कुरान जो आज हमारे सामने है, ये हर्फ पे हर्फ वही है जिस तरह रसूल खुदा ने जमा किया था। उसके बाद किसी और को जमा करने की ज़हमत नहीं है और न ही क्रेडिट है सही देना। अगर आप ये क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं तो कुरान में नक्स वारिद करके क्रेडिट देना चाहते हैं। सही है ना। हम यही कहते हैं कि हम उनको आइमा मानते हैं जिन्हें क्रेडिट देने के लिए कुरान में नक्स वारिद करना नहीं पड़ता है। कुरान नाक़िस नहीं है। कुरान जिस तरह अभी आप तहरीफ कुरान पे जो आपने कहा हम आएंगे गुफ्तगू करेंगे, तो जिन नज़रियात से तहरीफ कुरान लाजिम आती है उनमें से एक यही है। अच्छा अच्छा, सही सही है ना? अगर रसूल के दौर में कुरान जमा नहीं हुआ और जो कहानियाँ हमें दी जाती हैं उसको हम मान लें तो तहरीफ कुरान लाजिम है, बिल्कुल, जो कि महाल है। बिल्कुल। देखें, कुरान एक रावी से दो रावी से साबित नहीं होता, कुरान सनद से साबित नहीं होता, सही। कुरान तवातुर से साबित होता है। सही सही। और कुरान तवातुर से साबित है। सही है ना। ये सबका अकीदा है, सबका ईमान है। अब इसे जब मुश्किल में फंस जाएं तो फिर भूल जाएं, वो अलग मसला है। या कम इल्म हो, या ज़ईफ़ुल हाफ़िज़ा हो, या ज़ईफ़ुल अक़ीदा हो, पता नहीं उनको कैसे आप ताबीर करें, तो वो एक अलग मसला है। वइल्ला कुरान मुतवातिर है। मुतवातिर कुरान खुद रसूल ने तदवीन किया होगा तो मुतवातिर होगा। अगर रसूल ऐसे ही छोड़ गए हों, यानी रसूल से बाद वाली नस्ल तक मुतवातिर ना पहुंचाओ और बाद में एक रावी दो रावी के बुनियाद पर, सनद की बुनियाद पर कुरान जमा किया गया हो और बुलाया जाए, तो मैं पेश करूंगा आपके खिदमत में कि इसका फिर ताली फासिद क्या है। वहाँ अगर बात पहुँचती है, आपने पूछा जब कुरान के बारे में हमारा अकीदा, जब कुरान के बारे में हमारा अकीदा यह है कि ये रसूल खुदा ने खुद तदवीन करवाया था और कातिबान वही मौजूद थे, उसमें भी तहरीफ हुई है। उसमें भी बाद में बहुत से ऐसे लोगों को जिनका कोई वास्ता नहीं था, उन्हें कातिबान वही का टाइटल दिया गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आती हैं। जो सही कातिब वही थे उन्हीं तक बात रहें तो फिर कुरान भी मासूम है, लिखने वाले भी इस्मत रखते थे, लिखवाने वाला भी इस्मत रखता था। और ये तमाम कुरान तौक़ीफ़ी है और तमाम आयत इस तरह नाजिल नहीं हुई है जिस तरह कुरान में अभी मौजूद है। तरतीब नुज़ूल कुरान और है, तरतीब जो अभी बैन दफ़ातैन है वो और है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते थे इस आयत को यहाँ रखो, इस आयत को यहाँ रखो, ये इस सूरत की आयत है, उस सूरत की आयत है। सही। और रह गया कि अमीर मोमिनीन ने कबूल किया, बाद में किसी ने तदवीन किया, उस अमीर मोमिनीन ने कबूल किया। मैंने कहा यही कहानी है। अच्छा अच्छा, सही। कबूल करना तो ये इस तरह है जिस तरह किसी ने कहा था कि हज़रत इलियास को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और उसे चीलों ने खा लिया। वो भाई इलियास को नहीं डाला था, यूसुफ को डाला था और सही। खाया, अगर भी खाया, कहानी में भी भेड़िया ने खाया था। सही सही। तो ये तो कहानी है। कहानी को फिर आप कहें कि अमीरुल मोमिनीन ने माना है तो ये इसकी कहानी का अगला हिस्सा है। सही। ये अफसाना है और अफसाने का अगला बाब ये है कि अमीरुल मोमिनीन ने भी कबूल किया। सही। अच्छा आगा जान, इसी के उन्वान से किरात का जो इख्तलाफ है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ 7 किरात और अब तो 10 किरात भी आ गई हैं, तो कुरान मजीद का मतन भी मुतवातिर है, तो इसकी किरात भी क्या मुतवातिर है? या बाज़ किरात को अहले इल्म कहते कि अखबार अहाद हैं, बाज़ अहले इल्म कहते कि नहीं ये 7 किरातें भी तवातुर के साथ मुंतकिल हुई हैं, तो क्या इससे भी कुरान मुहर्रफ नहीं हो जाए? किरात से मुहर्रफ नहीं होता। ठीक। किरात मतन कुरान वही है। सही है। ना
ترتیب قرآن وہی ہے، لفظ بے لفظ وہی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، صحیح، قرآت اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ پڑھنے کا طریقہ 2 ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 7 کے ساتھ قرآت متواتر نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں صحیح قرآت کون سی ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے، آپ اور ہم میں بھی اختلاف ہے، جی جی، وہ ایک الگ ہے، اس میں کوئی یعنی اختلاف قرآت میں مشکل نہیں. صحیح. اچھا آغا، ہم روایات کی طرف آتے ہیں. آپ اصلاح فرمائیں. اصول کافی میں ایک روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے. امام باقر فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا ہے یا حفظ کر لیا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. پورا قرآن جمع کرنا اور حفظ کرنا یہ فقط مولا علی کی طرف ہے اور ائمہ اہل بیت طہار کی طرف ہے. تو اس روایت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت تو تحریف قرآن سے متعلق ہے. تو اس کی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ہم ابھی اس روایت کی توضیح میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اصل مسئلہ سمجھ لیں. صحیح، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس روایت سے تحریف لازم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہمیں کوئی ابھی اس کی حاجت نہیں. فرض کر لیجئے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جن سے تحریف لازم آتی ہے، جی جی، یا صریح ہیں، یہ صریح نہیں ہے، صریح بھی ہیں کہ تحریف واقع ہوئی ہے قرآن میں، روایات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم تک پہنچے گی وہ روایت ہے، وہ حدیث نہیں ہے، صحیح، وہ قول معصوم نہیں ہے، صحیح، وہ قول رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں اپنے عام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں سنتے ہیں، اور ابھی کچھ ایشوز ہوئے بھی تھے، وہ جو ماں کے وہ ملک بینک قائم ہوا تھا اس میں بھی ہوئے تھے. جی جی، ٹھیک ہے نا. اس میں پھر جب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور عقلی خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور ایک مولانا صاحب کہتے ہیں حدیث ہے، مسلمان کو خاموش ہونا پڑتا ہے. حدیث کے سامنے تو میں نہیں بول سکتا، جی جی، حدیث ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی. بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے. سب سے پہلے تو یہ مولوی یہ جھوٹ بولتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. اس کو پریشر ڈالنے کے لیے جی جی، جھوٹ بولتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے. آپ نے بھی کہا امام کی طرف منسوخ نہیں، آپ نے کہا امام محمد باقر نے یہ فرمایا ہے. جی جی، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اگر منسوخ جی کہا جی، ہے، میں چیلنج نہیں کرتا، مجھے یوں لگا آپ جی نے کہا انہوں نے یہ فرمایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح، کب فرمایا؟ روایت منسوخ، روایت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. روایت اور ہے، حدیث اور ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب آگے کہ روایات جن سے تحریف لازم آتی ہیں، آپ نے پیش کر دیا. ایک روایت ہے، ایک نہیں ہے، زیادہ روایت. مکتب اہل بیت میں بھی زیادہ روایت، ہماری کتب روائی میں اس تحریف پہ اس سے زیادہ روایت موجود ہے. کسی مکتب میں روایت ہونے سے کیا یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اس موقف کا قائل بھی ہے صحیح، جو اس روایت سے لازم آتی ہے؟ بالکل نہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں روایات ہیں، ہمارے علماء اجماعاً ان روایات کو مسترد کرتے ہیں صحیح، جن روایت سے تحریف لازم آتی ہے. میں ابھی اس روایت پہ نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس روایت کو پھر سمجھنا پڑے گا، اس سے تحریف لازم نہیں آتی، سرے سے لازم نہیں صحیح، آتی. یہ آپ کہتے ہیں لازم آتی ہے، ہم کہتے ہیں سلم نہ مان لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. جن روایات سے تحریف لازم آتی ہے ہم ان روایات کو مسترد کرتے ہیں. صحیح، ہمارے ہاں باب اجتہاد کھلا ہے، باب تحقیق کھلی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہے. مثلا اصول کافی ہماری سب سے معتبر کتاب ہے، لیکن اس کی بھی ہر روایت کو ہم نہیں مانتے. صحیح، اور جس روایت کو مثلا اگر کسی ایک مجتہد نے مانا ہے تو میں نہیں مانتا، میری اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ آسان ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا. مشکل میں آپ ہیں، صحیح، آپ مشکل میں اس لیے ہیں کہ روایت تحریف ہماری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم روایت تحریف کو نہیں مانتے. آپ صحیح کتاب دکھا دیں ہم کہ ہمارے ہاں کوئی صحیح کتاب ہی نہیں. صحیح ہے، ہم تو یہ ہمارے ضوابط ہیں، یہ رجال ہیں. وہ بحث وہ پھر دقیق علمی چلی جائے گی، اس سے الہام لے اور آگے اس بات کو بڑھائے. صحیح، کسی بھی زبان میں اتنی جامع اور اتنی مدلل گفتگو تحریف پہ نہیں ہے. اگر میری باتوں میں نقص ہو اور باتیں واضح نہ ہو تو آپ البلاغ.com پہ چلے جائیے، وہاں پہ مقدمہ قرآن میں تحریف ایک باطل نظریہ، صحیح، یہ ان کا عنوان بھی خوبصورت باندھا ہے، تحریف ایک باطل نظریہ. اب اس میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو روایت تحریف موجود ہیں وہ کیونکہ صحاح میں ہیں، جی جی، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے. صحیح، آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ان روایات کی صحت کے قائل بھی ہیں، ان روایات سے تحریف لازم بھی آتی ہے. اس کے باوجود ہم آپ کو نہیں کہتے آپ تحریف کے قائل ہیں. لیکن کتنا بڑا دل ہے ہمارا، صحیح، صحیح یہ ہے نا. صحیح، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں جنہیں آپ صحیح مانے بیٹھے ہیں. صحیح، بالکل، بس ختم ہو گئی بات. یہ نا ہمارا آپ کا اختلاف ایک روایت کے صحیح ہونے نہ ہونے پہ ہے. قرآن تحریف نہیں ہے، محرف نہیں ہے. صحیح،
اگر ان روایت کو اگر وہ ہوا ضرورت پیش آئی تو ہم ان کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں تو میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ معمولاً میں اپنی گفتگو میں حوالہ نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ حوالے آج کل بہت آسان ہو گئے، جی۔ یہ حوالہ اور زیادہ آسان کر دیا ہے میں نے کہ یہ کتاب ہے، یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، موبائل ایپ پہ بھی موجود ہے، جو بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تمام حوالے موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا آقا، آپ نے فرمایا کہ بالاتفاق یہ نقطہ نظر تشیع کا ہے کہ قرآن میں تحریف بالکل نہیں، ہم ساری روایات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بعض کتب کے اندر آپ کے محدثین کی نسبت سے یہ قول روایت ہوا ہے، جیسے یعقوب کلینی صاحب ہیں، 3-4 اور بھی نام کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ قرآن میں نقص کے اور زیادتی کے قائل تھے، اور ملا باقر مجلسی کی نسبت سے بھی میرۃ العقول میں یہ ملتا ہے کہ اس قدر کثرت سے روایات ہیں تحریف شدہ کہ ان کا انکار ایسے امامت کا انکار ہے۔ تو ان اکابرین نے جو یہ قول نقل کیے ہیں، کیا ان سے تسامح ہوا ہے یا ان کی نسبت سے بات غلط نقل ہو گئی ہے؟ اس کو اگر آپ واضح فرما دیں۔ نہیں، میں واضح کر چکا ہوں، نقل روایت کہہ رہے ہیں آپ، نہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے خود ہی۔ نہیں وہی روایت نقل کی ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر روایات نقل کی ہیں تو نقل روایت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، نا۔ اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، طاہر عاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کلینی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں نقص ہے۔ نہیں، وہی کہہ رہے ہیں، کلینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی روایت پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم آپ جیسے ہیں، جی بھی ٹھیک ہے۔ ہم آپ جیسے نہیں ہیں، ہوں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ ہم ان روایات پہ نظریہ قائم نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ آپ ان روایات پہ نظریہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے پھر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ تحریف کے قائل نہیں ہیں، صحیح ہے ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آیا کوئی ایسے علماء گزرے ہیں جو ان روایت کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہو تحریف ہوئی؟ ہاں ہیں، ٹھیک ہے شیعہ میں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، ٹھیک، جی شیعہ میں ہیں، صحیح سنیوں میں ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے ہیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا، کون ہے وہ؟ شہباز، شاذ و نادر، شاذ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اس شاذ کو اٹھا کے میں کہوں گا ایک مکتب پورا مکتب کہہ رہا ہے کہ ہم قائل نہیں ہیں، آپ ایک شاذ کو اٹھا لیں اور صحیح۔ کہیں یہ قائل ہے، اس لیے مکتب تشیع صحیح تحریف کا قائل ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، تو یہ شخص جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ امین نہیں ہے، خائن ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ سیدھی سی بات، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو یعنی پورا اجماع تشیع نظر نہیں آ رہا اور ایک شاذ نظر آ رہا ہے، صحیح ٹھیک؟ صحیح تو آپ کے پاس شواذ ہیں یا نہیں ہے؟ ہے آپ کے پاس شواذ ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا، آپ کے یہاں مصر سے الفرقان چھپی ہے، ٹھیک، اور الفرقان میں ایسی روایات ہیں جس کو میں بیان نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں صحیح تحریف پر، ٹھیک ہے صحیح۔ نا، اہل سنت رائٹر ہے، مصر سے کتاب چھپی ہوئی ہے، ابھی بھی لائبریری سے موجود ہے، الفرقان اگر جا کے دیکھ لیں اور اس میں جو روایتیں ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن ہم اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، صحیح ہے ٹھیک ہے نا، کہ یہ دیکھیں جی اہل سنت نہیں، اہل سنت نہیں ہے، شاذ ہے۔ صحیح۔ اچھا، مزید اسی عنوان سے آخری سوال آپ نے وضاحت فرما دی۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یاد کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔